عزیز صحافیوں اور فوٹوگرافر کیمرامین دوستوں، السلام علیکم۔ آپ کی یہاں آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ، اور آپ کو انتظار کی کچھ زحمت بھی اٹھانا پڑی، اس کے لیے بھی آپ سے دلی معذرت۔ آج ہم نے ایک بہت اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کو یہاں زحمت دی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے توسط سے آپ کو اور آپ کے ذریعے سے ہم خاص طور پر پاکستان کے جو پالیسی ساز حلقے ہیں، جو فیصلہ سازی کرتے ہیں، اس میں وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، اور قانون نافذ کرنے والے مقتدر ادارے ہوں، ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں اور اپنی انتہائی تشویش کا اظہار لے کر آئے ہیں۔ خاص طور پر گزشتہ چند دنوں میں جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے، عددی اعتبار سے یا تعداد کے اعتبار سے یقیناً تعداد کے اعتبار سے اور عددی اعتبار سے اس میں کمی ہے یقیناً، اور غالباً اس کی وجہ یہ ماہ محرم ہے، تو شاید اس کے نتیجے میں بھی یہ تھوڑی سی ریلیف ہمیں ملی ہوئی ہے، لیکن جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور ہمارے پھر انہی سوالات کو جنم دیتی ہیں کہ جو لوگ مطلوب نہیں ہیں کل تک، وہ آج کیسے اور کیوں کر مطلوب ہو جاتے ہیں۔ یہ معمہ اب حل ہونا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2 روز پہلے ہمارے لائنز ایریا ٹاؤن کے انچارج ضیاء الدین، یہ ہمارے عارضی مرکز پی آئی بی کالونی اسی گلی کے کونے سے گرفتار ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے فیڈرل بی ایریا میں ہمارے ایک ساتھی گرفتار ہوئے جن کا نام راجو ہے، پورا نام وہاج راجو، وہ گرفتار ہوئے، اور آج گلفراز خٹک جو کہ ہمارے لیگل ایڈ کمیٹی کے ممبر ہیں اور رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، آج انہیں گرفتار کیا گیا، اور ان پہ الزام یا چارج یہ ہے کہ وہ اشتعال انگیز تقریر کرتے ہیں اور اشتعال انگیز تقریروں کے سہولت کار بھی ہیں، اور 22 اگست کا مقدمہ بھی گلفراز خٹک بھائی پر ہے، وہ اس ایف آئی آر میں بھی نامینیٹڈ ہے۔ تو جہاں ہم یہ سوال لے کر آئے ہیں کہ یہ غیر مطلوب رہنما، ذمہ دار اور کارکنان اچانک مطلوب کیسے ہو جاتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر 22 اگست کی پالیسی کو رد کرنے والوں، گلفراز خٹک تو ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ واضح طور پر کھڑا ہے، 23 اگست کی پالیسی پر کھڑا ہے، تو اگر 22 اگست کی گفتگو کو رد کرنے والوں کو، انہیں ہی اگر 22 اگست کے مقدمے میں ملوث کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان اور پاکستان کے نام کی سیاست کر رہے ہیں ان کے لیے بھی سیاست پر پابندی ہے۔
تو ہمیں ایک واضح جواب چاہیے تاکہ ہم اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں، کیونکہ آج جہاں یہ سوال لے کر ہم آئے ہیں وہیں پر ہم نے اپنے آئندہ کے آپشنز پر بھی بات کی ہے، اور ہم وہ آپشنز بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ مثلا پہلا آپشن تو یہ کہ اگر گلفراز خٹک کو گرفتار کیا جا رہا ہے 22 اگست کی لندن سے ہونے والی گفتگو کو مسترد کرنے، ڈیناؤنس کرنے، ڈسوسیٹ کرنے کے باوجود بھی اسے مسلسل 22 اگست کے تناظر ہی میں اسے پرکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اس پر وہ مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے، اور آج اسے ATC کی ایک عدالت کے احاطے سے گرفتار کیا جا رہا ہے، تو پھر صرف گلفراز خٹک کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے، پھر MQM رابطہ کمیٹی کے سربراہ کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے۔ پھر رابطہ کمیٹی MQM پاکستان کے دیگر رہنما جو کہ 22 اگست کی FIR میں نامزد کیے گئے ہیں، جس طرح کنور نوید بھائی کو گرفتار کیا گیا، وہ 22 اگست والے روز کیمپ پر موجود نہیں تھے۔ شاہد پاشا 22 اگست والے روز کیمپ پر موجود نہیں تھے۔ قمر منصور 22 اگست والے روز وہاں موجود نہیں تھے، اور انہیں بھی ملک دشمنی، غداری، سیڈیشن یا 22 اگست کے حوالے سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ تو اگر انہیں گرفتار کیا گیا، آج رابطہ کمیٹی کے گلفراز خٹک کو گرفتار کیا گیا، تو مجھے وقت بتایا جائے، تاریخ بتائی جائے اور جگہ بتائی جائے، میں 1950 لوگوں کو جو مطلوب ہے FIR میں ان سب کو لے کر سندھ ہائی کورٹ اگر وہ جگہ طے کی جائے، میرا یہ مطالبہ DG رینجر سے بھی ہے، جنرل بلال اکبر صاحب سے، میرا یہ مطالبہ جناب مراد علی شاہ صاحب سے بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر DG رینجر صاحب کے اوپر اگر کور کمانڈر صاحب ہیں کور 5 کے جنرل نوید مختار، تو ان سے بھی ہے، اور پھر اس کے اوپر اگر چیف آف دی آرمی اسٹاف راول پنڈی میں ہیں جنرل راحل شریف صاحب، میرا ان سے بھی یہ سوال اور مطالبہ ہے، اور پھر میرا مطالبہ اور یہی سوال وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اور ان کے وزیر داخلہ چودھری نثار سے ہے، جو اتنی گرم جوشی سے وہاں مجھ سے اس لیے ملے ہیں کہ ہم نے 23 اگست کو پاکستان کی سیاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور 22 اگست کی پالیسی کو مسترد کیا۔ تو اگر مجھ سے گرم جوشی سے مل رہے ہیں تو پھر گلفراز خٹک سے بھی گرم جوشی سے ملنا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ FIR میں ایک آدمی نامزد ہے تو اس کو تو آپ اریسٹ نہ کریں، اور دوسرا نامزد ہے تو اس کو آپ اریسٹ کریں، پھر یہ نہیں چلے گا۔ پھر سب کو اریسٹ کرنا ہوگا، سب کو گرفتار کرنا ہوگا، اور سارے مہاجروں کو یہ میسج دینا ہوگا کہ سارے مہاجروں پر پاکستان میں سیاست کے دروازے بند ہیں، چاہے وہ پاکستان ان کا اوڑھنا بچھونا پاکستان ہو، ان کا سونا جاگنا پاکستان ہو، ان کا جینا مرنا پاکستان ہو، اور معاملہ صرف لندن کا نہیں ہے بلکہ جو پاکستان اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ کھڑا ہے وہ بھی اگر MQM میں ہے، مہاجر ہے، تو اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا، چونکہ وہ 22 اگست تک لندن کے ساتھ تھا، چاہے 22 اگست والی پالیسی میں لندن کے ساتھ نہ ہو، لیکن اسے لندن کے ساتھ ہی ٹریٹ کیا جائے گا، اور لندن کے ساتھ بھی نہیں بلکہ 22 اگست والی پالیسی کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا۔
تو میرے خیال میں ہم نے اپنے کارڈز کھول کر دکھا دیے ہیں. میرے رینجرز کے جو اعلیٰ حکام ہے وہ اپنے کارڈز بھی کھول کر, ہمیں ایک ایک کر کے گرفتار کرنے کی بجائے ہم سب تیار ہیں گرفتاری دینے کے لیے. ہمیں وقت, تاریخ اور جگہ بتا دیں. ہماری چوائس ہائی کورٹ ہے, سندھ ہائی کورٹ ہے. ہم سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں آ کر ہم جمع ہو جائیں گے. ہمیں بتا دیا جائے کب آنا ہے. یہ نہ ہو کہ مجھے کل میرے گھر سے گرفتار کریں, مجھے بھی کسی عدالت سے ATC سے گرفتار کر لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے اور جو رابطہ کمیٹی کے ساتھی جو یہاں سب بیٹھے ہیں, اسلم آفریدی ہیں, عبدالوسیم بھائی خیر بعد میں آئے ہیں, محفوظ یار خان بھائی ہیں, یہ میرے آج یہاں پر ریحان ہاشمی, یہ پولیٹیکلی الیکشن لڑے ہیں نا, یہ کام نہیں کر سکیں گے اگر یہ اس طرح چھاپے گرفتاریوں کا ہمیں زبردستی 22 کے ساتھ نتھی کرنے کا سلسلہ اگر جاری رکھا گیا. تو ہم نے تو قطع تعلق کر لیا ہے, ہم نے تو قطع تعلق کر لیا ہے 23 کو لندن سے, لیکن اسٹیبلشمنٹ ہمیں زبردستی 22 کے واقعے سے, 22 کی گفتگو سے اور 22 کے ذریعے سے لندن سے ہمیں جوڑ کر رکھنا چاہتی ہے. ہم نے اپنا فیصلہ 23 کو سنایا, آج سنایا. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اپنا فیصلہ ہمیں سنا دیں. ہم نے بھی آج لائن ڈرا کی ہے. ایک لائن ہم نے 23 کو ڈرا کی تھی, ایک لائن آج ہم نے ڈرا کی ہے کہ ہم 23 کی پالیسی پہ کھڑے ہیں, لیکن ہماری گرفتاریاں 22 کی پالیسی پہ ہو رہی ہیں. گلفراز خٹک ہمارے ساتھ ہر پریس کانفرنس میں کھڑا ہوا ہے. اس پر کوئی اللہ نہ کرے ٹارگٹ کلنگ کے, بھتہ خوری کے یا کوئی ایسے پہلے سے مقدمات نہیں ہیں. اشتعال انگیزی بتایا جائے گلفراز خٹک کی کس تقریر سے مشتعل ہو کر لوگوں نے شہر کے امن کو غارت کیا, بتائیں. گلفراز خٹک کی ایک تقریر بتا دی جائے. یہ پختون, یہ پشتو زبان بولنے والے کراچی میں یہ ساتھی امن کے دائی, امن کے پیمبر ہیں, علم بردار ہیں. یہ برج بنتے ہیں, مختلف برادریوں کے ساتھ MQM کی ریچ آؤٹ کو بڑھاتے ہیں, ہمارا ایک بڑا سیاسی کام کرتے ہیں. اگر ہمیں سیاسی کام سے روکنا ہے تو ہمیں بتا دیا جائے. ہم سب گرفتاریاں دیتے ہیں, PIB کو بھی تالا لگاتے ہیں, اور آپ کر لیں پھر جو کرنا ہے آپ نے. تو ہم یہ کس لیے خوار ہو رہے ہیں بھائی؟ ہم یہ اتنی مصیبتیں کیوں اٹھائیں؟ اگر اب بھی ہمیں اسپیس نہیں دی جائے گی, ہمیں اپرچونٹی نہیں دی جائے گی, ہم نے ایک تاریخی ایک بڑا فیصلہ کیا, ایک غیر معمولی فیصلہ کیا, لیکن آپ پھر ہمیں 22 میں لے جاتے ہیں. ہم 23 سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ پھر ہمیں 22 میں دھکیل رہے ہیں. تو یہ کس کی پالیسی ہے؟ میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف سے, میں جنرل راحیل شریف صاحب سے, چودھری نثار صاحب سے, مراد علی شاہ صاحب سے, DG رینجرز جنرل بلال اکبر صاحب سے, کور 5 کور کے جو کور کمانڈر ہے نوید مختار سے, جنرل نوید مختار سے, ان سب سے میں سوال کر رہا ہوں کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. اگر آپ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 22, تو پھر ایک ایک کر کے ہمیں گرفتار مت کریں, پھر ہم سب کو ایک ساتھ گرفتار کریں, اور ہمارے گھروں پر, ہمارے دفاتر پر, ہمارے کاروباری اور کام کی جو ورک پلیسز بنائیں. ہم انشاءاللہ 1950 آدمی جن پر آپ نے ایک تاریخی FIR کاٹی, اتنے لوگ کسی FIR میں آج تک نامزد نہیں ہوئے, 1950 کے 50 ہم سب گرفتاری دے دیں گے. اگر آپ کی خواہش ہے کہ ہم 22 کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں, آپ فیصلہ کریں. ہم نے تو کر لیا, اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو مجھے آج یہ کرنی تھی کہ میں گلفراز خٹک کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں. یہ ہماری ساری کوششوں کو رائگاں کرنے کا اقدام ہے, ہمارے سارے مثبت اقدام کا
منفی جواب ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں، ہم اپنے بلدیاتی اداروں کو، لیکن یہ سب کا کنسرن تھا. یہ سب آج آ گئے. یہاں میرے پیچھے میرے 26 ٹاؤن کے آرگنائزرز بیٹھے ہوئے، سارے کے سارے. یہ کل کی لندن سے آنے والی ویڈیو کے باوجود بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ سب 23 کی پالیسی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ پاکستان اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ کھڑے ہیں. میری بہنیں بھی ہیں پیچھے، میرے یو سی کے چیئرمین، ڈسٹرکٹ چیئرمین سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ بھی بتائے، میں نے کھل کے آج سوال کیا ہے، اور سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں وہ بھی بتائیں کہ وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. اگر 22 کے الزام میں گرفتار کرنا ہے تو اس کا مطلب آپ ہمیں 22 کی پالیسی کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور آپ ہمیں 22 میں دھکیلنا چاہتے ہیں تو اپنے کارڈز اوپن کریں، چیسٹ سے لگا کر مت رکھیں، سینے سے لگا کر کارڈز کھولیں، اور آپ پوری دنیا کو بتا دیں کہ مسئلہ لندن اور لندن سے آنے والے بیانات کا نہیں ہے، بلکہ سارا مسئلہ کراچی کو ایم کیو ایم سے خالی کرانے کا ہے. کیا کہا میں نے؟ سارا ایجنڈا کراچی کو ایم کیو ایم سے خالی کرانے کا ہے. لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ ایم کیو ایم سے خالی کرا کے دوبارہ کس کو دینے کا ہے، پھر کس کو دینے کا ہے. پی ایس بی کو دینے کا ہے، پی ٹی آئی کو دینے کا ہے، حقیقی کو دینے کا ہے. لیکن جو پریشر ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ جہاں کارکنوں پر کوئی زور زبردستی سے ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہوں. لیکن پی ایس بی سے میں پی ایس بی اور ان کے بڑوں کو بھی یہ کہتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ یہ 92 آپ کو بھی 92 کا ایک تشدد کرنے والا پریشر کا گروپ بنا دیں گے. یہ بنا رہے ہیں، جس طرح کا کام لیا جا رہا ہے ان سے. ایم کیو ایم کے سینکڑوں کارکنوں پر جس طرح ان کے گھر والوں پر جو دباؤ ہے، جو پریشر ہے، یقین جانیے اللہ تعالی گواہ ہے، ہم اس کے باوجود ہم پر کوئی پریشر نہیں، کیونکہ وہ سب ہمیں بتا کر جا رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. جیسے ہی تھوڑا سا رسپائٹ ملے گا، تھوڑا سا یہ جبر ختم ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی ایم کیو ایم کے اندر واپس آ جائیں گے. ہر شخص بتا کر جا رہا ہے، جو جا رہا ہے بتا کر جا رہا ہے، مجبور ہو کر جا رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی سٹینڈ لے رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو صاف بتا دیا جائے آئندہ کا ایجنڈا کیا ہے کہ بھائی مہاجر نام پہ سیاست نہیں ہوگی، مہاجر سیاست نہیں کر سکیں گے، اور ہم پر ہمارے لیے الگ آئین ہے، الگ قانون ہے. بالکل یہ بتا دیا جائے کہ بھائی آپ اسپیشل چلڈرن ہیں، چائلڈ ہیں پاکستان میں، آپ کے ساتھ الگ سے سلوک کیا جائے گا. عمومی سلوک یا جو عام جو آئین اور قانون ہے اس کا اطلاق آپ پر نہیں ہوتا. ہمیں بتا دیا جائے. یہ میں نے بہت عرصے کے بعد دوبارہ یہ والی بات کی ہے، لیکن جب ظاہر ہے کہ گلفراز خٹک بھی اریسٹ ہوں گے، ضیاء بھائی بھی اریسٹ ہوں گے، وہ وہاج راجو بھی اریسٹ ہوں گے فیڈرل بی ایریا کے، تو پھر میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم نے جو یہ ایک اتنا بڑا اقدام کیا ہے اس کو پھر ہم سسٹین کر سکیں. ہماری اگر وفاداریوں پر، حب الوطنی پر اگر اب بھی شک کیا جا رہا ہے، اور 22 کے اس سے ہی ہم سب کو لیا جا رہا ہے. ایف آئی آر تو 22 کی ہے، 23 میں ہم نے کھل کے اپنے آپ کو الگ کر دیا 22 سے، لندن سے. تو اب ہمارا فیصلہ نہیں، آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ آپ ہمیں 22 کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، لندن کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دھکیل تو رہے ہیں.
ہم 23 کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور 23 کے بعد پھر 24-25 میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ اپنا فیصلہ بتا دیں, ہم گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں. تو پہلا آپشن تو گرفتاریوں کا ہے. دوسرا آپشن کہ اگر ہمیں سیاست کرنے کا حق ہی نہیں ہے, آئین کچھ بھی کہہ رہا ہو, تو پھر استعفے کا آپشن بھی کھلا ہوا ہے. استعفے کا آپشن بھی موجود ہے ہمیشہ سے, اور استعفی دینا نہ دینا اس کا تعلق ہماری مراعاتوں سے نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بیک جنبش قلم ماضی میں بھی استعفے دیے ہیں, اور کئی ماہ تک ہم نے استعفے دیے تھے, اور تنخواہیں بھی نہیں لی تھی, مراتیں بھی نہیں لی تھی, اور ہمیں نہیں معلوم تھا ہمارے استعفے واپس دے دیے جائیں گے. ہم نے استعفے دینے کے لیے دیے تھے, اور ہم نے یہ کہا بھی تھا. تو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ آج ہمیں مراتیں یاد آ گئیں, اور جو ہم نے 12 اگست 2015 جو استعفے دیے تھے 12 اگست 2015, تو اس وقت ہم براتوں کو کیسے بھول گئے بھائی؟ اس وقت بھی تو استعفے دینے کا آپشن کھلا ہے, لیکن ہم MQM پاکستان اپنی ضرورت کے تحت دے گی. لندن سے لا تعلقی اختیار کرنے کے بعد اب یہاں گراؤنڈ پر ہمیں جب ضرورت ہوگی تب ہم استعفے دیں گے, اور جب دیں گے تو صرف MNAs, MPAs اور سینیٹرز استعفیٰ نہیں دیں گے, بلکہ پاکستان کے سارے جو آئین میں جو سیاسی جمہوری عمل ہے, پھر ہم بلدیاتی اداروں سے بھی استعفے دیں گے. ہم پورے سیاسی عمل کو خیر بات کہہ کر ہم مہاجروں کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے, جس طرح ہم نے کھالوں کے معاملے کو اپنے چیریٹی اداروں کو اللہ کے حوالے کیا ہے. ہم اپنی سیاست بھی اللہ تعالیٰ کو دے دیں گے کہ بھائی ہمارا حق ہی نہیں ہے, استحقاق ہی نہیں ہے, بنیادی حقوق ہی نہیں ہمارے, تو پھر ہم اس سے بھی باہر آ جائیں گے. پھر ہم ان کو کیوں رہنے دیں؟ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا, سیاسی عمل سے ہی باہر آ جائیں گے بھائی, کیونکہ ہمارے دفاتر بند ہیں. وہ دفاتر جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے چیئرمین کے رضاکار ہیں کارکنان, آج موجود نہیں ہے ورک فورس. ڈسٹرکٹ ایسٹ کے معید انور, ان کے رضاکار وہاں پر موجود نہیں ہیں. نیئر بھائی ڈسٹرکٹ کورنگی کے, اسی طرح اظہار خان بھائی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے, وہاں کیس ہوا ہوا. لیکن تو یہ کام کیسے کریں گے اگر یہ سیاسی بنیادوں پہ جیتے ہیں بھائی؟ یہ پتنگ کے نشان پہ جیتے ہو نا, یہ پتنگ کے نشان پر جیتے ہیں سب, اور پتنگ کے نشان کے کارکنان ہی گرفتار ہو رہے ہیں, پتنگ کے نشان کے کارکنان ہی 22 اگست کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں. تو فیصلہ ایک کرنا ہوگا, یہ جو کنفیوژن ہے اسلام آباد اور راول پنڈی میں, اس کو دور کرنا ہوگا بھائی. ایک فیصلہ کر لیں تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کر لیں, ہم بھی استعفے دیں, آپ کی بھی جان چھوڑیں, اپنی بھی جان چھوڑیں ہم, ہے جیل میں بند. اور نواز شریف صاحب اور چودھری نثار بھی اب زبانی جمع خرچ کرنے کی بجائے, پرویز رشید صاحب بھی اب کچھ عملی طور پر کر کے دکھائیں, صرف گرم جوشی سے ہاتھ نہ ملائیں, بلکہ کچھ عمل کریں, کچھ کر کے دکھائیں. گلفراز خٹک کو 22 میں گرفتار کیا گیا, اس کا مطلب اسے 22 کے ساتھ اور لندن کے ساتھ جوڑا گیا. کل ہم سب کو الگ الگ, تو بھائی یہ نہ کریں, ہمیں اکٹھا گرفتار کریں. تو پہلی بات ہم نے مذمت کی گرفتاری کی, اور اسے ہماری سیاسی آزادی پر ایک اور پابندی عائد کرنے کے مترادف کہا. پھر ہم نے آپشن دیا کہ ہم سب کو گرفتار کر لیں اگر 22 کے ساتھ جوڑنا ہے, اور استعفے کا آپشن بھی پھر کھلا ہوا, یہ بھی میں نے بتا دیا. اور آخر میں اگر ہماری بات مانی جاتی ہے تو ہم نے ایک پروگرام عوام کی خدمت کا, عوام کے مسائل حل کرنے کا اور ترقیاتی کاموں کا بھی ایک منصوبہ وضع کیا ہے, جو انشاءاللہ محرم کے بعد, سویم کے بعد
انشاءاللہ تعالی اس پر پوری MQM ہمارے سارے کارکنان، رابطہ کمیٹی، CEC، تمام شعبے، چاروں اضلاع کے چیئرمین، وائس چیئرمین، UC چیئرمین، وائس چیئرمین، جن اضلاع میں صرف ہمارے UC چیئرمین وائس چیئرمین ہیں، وہاں باقی 2 اضلاع میں حیدرآباد، میر پور خاص میں انشاءاللہ 100 دن کا ہم پروگرام کریں گے. 100 ڈیز میں اپنی پرفارمنس لوگوں کے سامنے لائیں گے. محرم کے بعد اس کا جو ترجیحات ہیں، جو کام کرنے ہیں، جو وسائل ہیں، اور ہم کن کاموں پر توجہ دیں گے، اور عوام کو شامل کر کے ہم تعمیر و ترقی کا ایک ایسا ماڈل قائم کرنا چاہتے ہیں جو کہ دیرپا ہو. اور دیرپا ماڈل وہی ہوتا ہے جس میں عوام کی شمولیت اور عوام کی شرکت اور عوام کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو ایک عوامی خدمت کا پروگرام 100 ڈیز کا، یہ انشاءاللہ تعالی عاشورہ اور اس کے بعد جب سویم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کا اعلان کریں گے. تو 2 آپشنز بتا دیے آپ کو، مذمت اور تشویش، اور بال ہم نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے کورٹ میں ڈال دی. وہ فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں کہ وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. اور آخری بات، عوامی خدمت کا ایک پروگرام، یعنی ہم 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کر رہے ہیں. مستقل صلاح مشورہ کر کے جو فورم ہے ہمارے پاس، یا آج سارے 26 ٹاؤن بیٹھے ہوئے ہیں، 26 ٹاؤن کے سارے ذمہ دار یہاں آ جائے تھے اور ان کے ساتھ بھی کھل کر بات ہوئی ہے، اور ان کے سامنے بھی یہی بات رکھی ہے کہ بھئی 23 اگست کی پالیسی کے ساتھ ہیں. تو ہمیں خانہ پوری نہیں کرنی، کارکنوں کو، ذمہ داروں کو بھی یہ میسج دیا، دل کے ساتھ کام کرنا ہے اور کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ کام کرنا ہے. یعنی ابہام، اگر ذہن میں ابہام ہو تو کام نہیں کرنا، پھر آپ بے شک گھر پہ جا کے بیٹھیں. زور اور زبردستی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں آئے تو رینجرز آپ کے گھر آئے گی، یہ پالیسی ہماری نہیں ہے. یا کوئی لسٹیں ہم نے بنا لی ہے کارکنوں کی جو غیر فعال ہیں، جو گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ذمہ دار نہیں آ رہے، خدا نہ خواستہ وہ لسٹیں کہیں ہم دے رہے ہیں، تو یہ بات بھی بالکل کلیئر ہو جائے کہ اگر ایسی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہماری مثبت کوششوں کو ضائع کرنے، ڈسٹرائی کرنے کی سازش کر رہا ہے. تو یہ بات بھی ذرا کلیئرٹی کے ساتھ کام کریں گے، ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور پورے دل کے ساتھ کام کریں گے. اور جب دل کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کراچی میں لوگوں میں ایک زندگی نظر آئے گی، ایک لائف نظر آئے گی. اور اگر یہ امن قائم کیا گیا اور امن قائم کرنے کا دعویٰ ہو رہا ہے تو اب ہمارے بلدیاتی نمائندوں کو کام پر لگانے کے لیے ان کی فورس، ان کے رضاکار، ان کے کارکنان، یہ جو 100 دن کا پروگرام جس میں صفائی کا پروگرام ہوگا، پانی کا ہوگا، نکاسی آب کا ہوگا، سڑکوں کے جو بڑے بڑے گڑھے ہیں، پورٹ ہالز ہیں، یہ ان کی مرمت کا، ریپیئر کا کام ہوگا. یہ 8 سالوں میں کراچی کی سڑکوں کی گندگی، کراچی کی سڑکوں کا کیا حال ہے، پانی کی کیا صورت حال ہے. تو یہ سارے مسئلے، ان کی طرف ہمیں بھرپور یکسوئی کے ساتھ توجہ دینی ہے. ہم اپنی ساری انرجیز وہاں پر لگانا چاہتے ہیں، ان نمائندوں کے ساتھ پوری تنظیم کو لگانا چاہتے ہیں. ہم سب جھاڑو لے کر شہر کو صاف کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اب فیصلہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے. اور یہ کام ہم تب کر سکتے ہیں کہ شہر میں ہم نکلیں اور ہر گلی کو صاف کر دیں جب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ ہمیں 22 میں دھکیلنا چاہتی ہے یا 23 کے بعد ہمیں آگے کا راستہ دینا چاہتی ہے، اور ہمارے رستے میں جو رکاوٹیں اس کو دور کر کے ہمیں کام کرنے کا موقع دینا چاہتی ہے. یہ ان سے میں نے سوال کیا ہے. میرے خیال میں مجھے عاشورہ اور سویم کے بعد تک اس کا جواب مل جانا چاہیے کہ ہم پھر یکسوئی سے کام کریں. بہت بہت شکریہ. راشد کرار پہلے 22 اور 23 کے درمیان آپ نے دیکھ لکیر کھینچ دی، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں اب تک نہیں کھینچ پائی ہیں. آج بھی بلاول نے کراچی کا مینڈیٹ الطاف حسین کے نام قرار دیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کبھی انکل الطاف کو غدار نہیں کہا.
तो क्या वजह है कि आपने तो लकीर खींच दी, एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें वो लकीर नहीं खींच पाएंगी? पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की सूरत हाल आती है और सारी सियासी जमातें और उनके रहनुमा अपनी अपनी मर्ज़ी के तबसरे करते हैं जैसा उनको सूट करता है। बिलावल का एक मौक़िफ़ है अपनी जगह पर और MQM पाकिस्तान है, MQM पाकिस्तान की सियासत करती है, MQM पाकिस्तान की सियासत करेगी, MQM पाकिस्तान में सियासत करती है, MQM पाकिस्तान में सियासत करेगी और ये समझती है कि लंदन से MQM की सियासत पाकिस्तान में नहीं हो सकती। मेरे ख़्याल में हमने जो हमें करना था वो किया है, बाकी सबके अपने तबसरे हैं, अपने बयानात हैं। मुराद अली शाह ने ख्वाजा इज़हारुल हसन के लिए जो किरदार अदा किया हमने उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन अब IG साहब जो उस दिन बेल उन्होंने दे दी थी उसी बेल को कोर्ट से कंफर्म होना है, तो अब तक IG सिंध की तरफ से कोर्ट में उनका मौक़िफ़ नहीं गया है। तो ये यानी इस कदर मफादात की सियासत होती पाकिस्तान में कि आज एक सियासी जमात पीपल्स पार्टी थोड़े दिनों पहले तक PTI के साथ आपको नज़र आती थी, PTI के साथ नज़र आती थी नहीं आती थी थोड़े दिनों पहले, और यहाँ तक बात हो रही थी कि कंटेनर पर दोनों साथ खड़े होंगे, और अब फिर पीपल्स पार्टी आपको कहाँ पर नज़र आती है। तो इसका मतलब ये कि तो आवाम को फैसला करने दें, इलेक्शन आने दें, इलेक्शन में सारी बातें तय होंगी, उस वक्त तक तो टॉक शोज़ में पता नहीं क्या कुछ कहा जाएगा। मुहर्रम है, शहादत का महीना है, आप इस्लामाबाद गए थे, आपकी मुलाकातें भी हुई, तो क्या इस मुहर्रम के महीने में इस्लामाबाद में कोई सियासी शहादत होने वाली है? आप कौमी सदा के सियासतदान हैं। भाई हमारी दुआ तो ये है कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए हम एक कौमी एजेंडे पर काम करें। हम सारी सियासी जमातें जिस तरह APS स्कूल के सानिया के बाद हम सब जमा हो गए, सर जोड़ कर बैठ गए। अब ये कश्मीर में जो जुल्म हुआ भारत की तरफ से और जो सरहदों पर दरअंदाजी और ख़िलाफ़ वर्जी हुई, फिर पानी के नाम पर भारत ने दहशतगर्दी की, तो फिर हमारे सर पे ख़तरात मंडलाने लगे। हम फिर APC भी हो गई, जॉइंट सेशन भी हो गया। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि बाकी जो सियासी इस्लाहात हैं, जमहूरी इस्तेहकाम है, माशी इस्तेहकाम है, नेशनल एक्शन प्लान है, जो और जो पाकिस्तान की तालीम और सेहत में जो इस्लाहात आनी है और तरक्की होनी है, ये सारे मामलात पर एक कौमी एजेंडा होना चाहिए। अगर एक कौमी एजेंडे पर सारी कौमी जमातें मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो फिर ये कसीम हो या कोई भी वो हो जर्नलिस्ट, फिर वही रिपोर्ट ही नहीं करेगा कि मुहर्रम में कोई शहादत इस्लामाबाद में होगी नहीं होगी। तो मेरे ख़्याल में ये सवाल इसीलिए पैदा होता है कि सियासी जमातें हंगामी हालात में तो इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद या शेख अपनी अपनी देख, सब अपने अपने मफादात की सियासत करती हैं। हाँ हाँ आपका नहीं हाँ जी जी जैसे आपने कहा कि मसला लंदन का नहीं लग रहा है, लंदन को मामलात नहीं लग रहे, मसला MQM को ख़त्म करना लग रहा है। एक तरफ तो ज़ाहिर आपके ताल्लुकात लंदन वालों से ख़राब हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, दूसरी जानिब इदारे भी आपके साथ खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे। क्या करेंगे बात में, कहाँ जाएंगे? ना वहाँ के ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे, ये भी आपके साथ MQM कहाँ खड़ी होगी? MQM आवाम में खड़ी है और आवाम के साथ ही जुड़ी रहना चाहती है, और MQM के नज़रिए को, इसकी 40 साल तहरीक को आवाम की अमानत समझती है, और आवाम की तायीद और हिमायत के साथ MQM भी खड़ी रहेगी। MQM के वोटर्स, MQM के हामी, MQM के सपोर्टर्स, MQM के सपोर्टर्स और MQM के हामियों और वोटर्स का एक रोमांस, एक इश्क MQM के साथ भी है, MQM के नज़रिए के साथ भी है। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में उन्हें उनके हुकूक नहीं मिले 70 सालों में, लेकिन अगर MQM के प्लेटफॉर्म पर, जो कि उनके इत्तेहाद की ज़ामिन है,
اگر یہ ایم کیو ایم قائم رہے گی، اپنی جگہ پر رہے گی، تو ان کے روشن مستقبل کی ضمانت بھی قائم رہے گی، ان کے مسائل کے حل کا امکان بھی قائم رہے گا، اور ان کی بقا اور سالمیت اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بقا اور سالمیت کی ضمانت بھی قائم رہے گی. یہ ہے اصل معاملہ. last second question Maman and then Waqas. ہاں ظاہر. یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ اگر یہ تاثر بھی آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہمیں مجبور کر کے ہم سے استعفے لینے ہیں، اور لندن سے بھی استعفوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی مفاد اور پاکستان زندہ باد تو پیچھے رہ گیا. یہ تو اداروں کا مفاد آگے آ گیا یا لندن کا مفاد آگے آ گیا، میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں. اسی لیے آج ہم نے کوئی جذباتی انداز میں یہ سوال نہیں کیا، تھوڑا سا ہم نے تیز یعنی آواز بلند بات ضرور کی ہے، لیکن بات تہذیب کے دائرے میں کی ہے، اور کوئی ایسی صورتحال بھی نہیں ہے کہ جہاں ہمارے یہاں پینک ہو. ہم تو ہر مرحلے کو طے کر کے عوام کی امانت کو قائم رکھنا ہے ہر حال میں. ہم تو آگے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں پیچھے گھسیٹا جا رہا ہے 22 کی طرف. ہمیں 22 سے نکلنے دیا جائے گا؟ نہیں نکلنے دیا جائے گا. یہ بات ہے. تو فیصلہ اب کس کو کرنا؟ اب ہمیں نہیں کرنا، ہم نے کر لیا ہے. اور ہماری گواہی، میرے خیال میں میڈیا کے بھی ایک بڑے طبقے نے ہماری گواہی دی کہ ان کو اسپیس ملنی چاہیے، ان کو موقع ملنا چاہیے. کالم نویسوں نے، اینکرز نے، سیاسی جماعتوں نے، تقریباً سب نے کہہ دیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اس اقدام کو ہم سراہتے ہیں اور انہیں اسپیس ملنی چاہیے، انہیں موقع ملنا چاہیے. اب اس کے بعد بھی کوئی پس و پیش ہے تو مجھے نہیں معلوم، اور ہم اس پہ بھی چپتے. ہم کوئی ڈیسپریٹ نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی بلائے ہماری بات چیت ہو، نہیں، ہم ڈیسپریٹ نہیں ہیں. لیکن یہ جو ایک ایک کر کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو پھر بات کھل کے ہونی چاہیے. پھر میں سب سے پہلے گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. 22 اگست کی ایف آئی آر میں میرا بھی نام ہے، تو پھر فیصلہ کیا جائے. مجھے پھر چھوڑا ہی نہیں جانا چاہیے تھا 23 اگست کی علل صبح، مجھے چھوڑا نہیں جانا چاہیے تھا. اگر یہ دیکھنے کے لیے چھوڑا گیا تھا کہ یہ کرتا کیا ہے، یا یہ جا کر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو 22 کی رات کو بیان رہ گیا تھا یہ 23 کو کیا کہتے ہیں، تو پھر ہم نے 23 کو میرے خیال میں جو کیا ہے اسے یہ کہہ کر کوئی بھی مسترد نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی، اور یہ ہم نے مجبوری میں کیا. میں یہ بھی یہاں بتا دوں کہ ہم نے یہ مجبوری میں نہیں کیا. ہم نے اپنی آباء و اجداد کی اس کمٹمنٹ کو قائم رکھا ہے اور اپنے ووٹرز کو اجتماعی بے آبروئی سے بچایا ہے، بے آبرو ہونے سے بچایا. ہمارا وہ مقصد تھا. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہماری مجبوری تھی، نہیں جی، اگر ہم جیل چلے بھی جاتے اگلے دن پھر ہم اریسٹ ہو جاتے، ٹھیک ہے، بات یہ نہیں ہے. چند لوگوں کے اریسٹ ہم 2 سال 3 سال 4 سال پہلے بھی جیلوں میں گئے، یہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا یہ جو چھاپ لگ رہی تھی بلا وجہ بے قصور بے گناہ لوگوں پر، ہم نے وہ چھاپ لگنے سے 23 کو رکوا دی کہ یہ جی لندن کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، یہاں والوں کی یہ پالیسی اور معاملہ نہیں ہے. تو ہم نے ان کے بہاف پہ بیڑا اٹھا کر کہا کہ یہ چھاپ ان پر نہیں لگنی چاہیے. لاسٹ کوسچن نہیں بھائی، لاسٹ.
سب سے پہلے تو مجھے یہ خبر مستند دیں کہ میری کوئی ملاقات ہوئی ہے یا ہم میں سے کسی کی گورنر سے کوئی ملاقات ہوئی ہے. پہلے تو مجھے آگاہ کریں کہ یہ کب ملاقات ہوئی ہے. میرے علم میں نہیں, اگر آپ کے علم میں تو مجھے بتائیں سب سے پہلے, پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے.